السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ سب کی بھلائی کے لیے ایک بہت ہی اہم بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور جانتے ہیں وہ بات ایسی بات ہے جس بات کو لے کر کے ہم اور آپ بہت ہی زیادہ کوتا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ ہم اور آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، ہم اور آپ کسی جگہ پر چند دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، اس مجلس کو ختم کر دیتے ہیں، برخاست کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں اور پارٹیاں منعقد کرتے ہیں، اور پھر ان پارٹیوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتے ہیں، تو ایسی مجلسیں ہمارے لیے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں باعث حسرت ہوں گی۔ ایسی مجلسوں کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ کیسی اور کس طرح سے؟ آئیے میں آپ کو اس بارے میں دو تین حدیث سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث ابو داؤد کی، یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی محفل کو منعقد کرتے ہیں، کوئی پارٹی وغیرہ رکھتے ہیں، اور پھر اس مجلس کو اللہ رب العالمین کا ذکر کیے بغیر ختم کر دیتے ہیں، اس پارٹی کو اللہ رب العالمین کا نام لیے بغیر ختم کر دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اس مجلس سے ایسے ہی اٹھے گویا کہ مردار گدھے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں ان کے لیے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں باعث حسرت ہوں گی۔ ایسی مجلسوں کو انسان یاد کر کے افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں اس مجلس کے اندر نہ بیٹھا ہوتا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جو کہ الحدیث الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 76 ہے۔ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی محفل کو منعقد کرتے ہیں، کوئی پارٹی کرتے ہیں، اور پھر اس پارٹی، اس مجلس اور اس محفل کا اختتام اللہ رب العالمین کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے بغیر ختم کر دیتے ہیں، تو ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسی پارٹیاں ان کے لیے باعث حسرت ہوں گی، اگرچہ وہ لوگ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر کیوں نہ چلے جائے۔ یعنی کہ انسان اگر اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو انسان ایسی مجلسوں کو یاد کر کے روئے گا، پچھتائے گا۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو کم سے کم جو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے کلمات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے جملے ضرور بول لیا کریں، یا اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو درود اور سلام کے الفاظ ہیں وہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سے محترم ناظرین، اگر ہم اور آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتے ہیں تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آئیے حدیث سن لیجیے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح الجامع حدیث نمبر 5382 ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، کوئی محفل منعقد کرتے ہیں، کوئی پارٹی کرتے ہیں، اور پھر اس پارٹی کے اندر، اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ جب اس مجلس سے جدا ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ لوگ اتنی دیر تک، جتنی دیر بھی پارٹی کے اندر بیٹھے، جتنی دیر بھی محفل کے اندر بیٹھے، جتنی دیر بھی وہ لوگ اس مجلس کے اندر تھے، علی انتن من ریح الجیفہ، کہ ایسے لوگ ایک بدبودار چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے لوگ ایک سڑی ہوئی لاش کے اوپر بیٹھے تھے، ایسے لوگ ایک گندی اور کچرے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے تھے۔ اللہ کی پناہ۔ لہٰذا یاد رکھ لیں، اگر ہم اور آپ کسی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود ضرور پڑھا کریں، ورنہ کل قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے اور افسوس کریں گے۔